السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ویو۔ ناظرین، آج چیئرمین پی ٹی آئی تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو آج گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس کے جو ایک پس منظر تھا وہ آپ کو سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت تک بڑا اس نے جو ہے نا ایک ہائپریٹ کریٹ کی تھی۔ اس وقت اتنا اس کو لے کے گیا تھا مسئلے کو کہ اس کو توشہ خانہ کیس ہے، یہ کر لیا، چوری کر لی۔ ظاہر تو یہ ایک دیکھنے میں چھوٹا سا معاملہ تھا، اتنا کوئی طوفان معاملہ نہیں تھا، جس کی بنیاد پر ان کو آج نااہل کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم یہ چیزیں تو ایک الگ تھی، سیاسی ان کے انتقامات تھے، سیاسی جنگ لڑی جا رہی تھی جس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا۔ خیر، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کافی جو ہے نا پوائنٹ پر 12 مرتبہ شاید اس کو زیر بحث بھی لایا اور اس پر گفتگو بھی ہوئی۔ اب یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں جو آج دیکھا ہم نے کہ ان کا یہ جو توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کرنا تھا، در حقیقت یہ اگر میں سمجھوں کہ یہ کہوں کہ اس وقت یہ صرف اور صرف ایک الیکشن کی تیاری، پری پلاننگ، جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہونا یہ تھا کہ خان صاحب کو ڈیفینیٹلی، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی طرح کسی بھی صورت خان صاحب کو الیکشن یہ لے کے آتے ہیں تو اس صورت میں یہ الیکشن بالکل بھی جیت نہیں سکتے، اور الیکشن جیتنے کے لیے ان کو یہ چاہیے تھا کہ کرنا خان صاحب کو انہوں نے بند کرنا تھا، خان صاحب کو نااہل کرنا تھا، اور خان صاحب کو نااہل کرنے کے بعد لاملا انہوں نے الیکشن کو ون کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کو خان صاحب کو کسی نہ کسی حربے، اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی اور حل اس کا نکال کر خان صاحب کو انہوں نے ہر حال گرفتار کرنا تھا۔ اب خان صاحب کو گرفتار تو کر لیا، ایک حیران کن بات جو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جب پچھلی دفعہ خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو تب ایک بڑا ہی ہنگامہ برپا ہوا تھا ملک میں، لیکن اس دفعہ ایک چیز جو دیکھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب کے اس طرح جس طرح کے ایک لوگ نکلتے تھے، لیکن اس دفعہ بھی سننے میں آیا، کچھ ذرائع سے معلومات ملی کہ جس میں خان صاحب نے لوگوں کو اس طرف تو نہیں کوئی ان کے متعلق کوئی بیان دیا تھا، لیکن لوگ نکلے تھے، لیکن تاہم ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا۔ اب یہ چیزیں ایک طرف دیکھنے میں بڑی سمپل سی ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہم یہ چیزیں اگر یہ سوچیں کہ جس طرح کے اس وقت یہ ایک قانون کو بالکل روندا جا رہا ہے، نہ کوئی ملک میں قانونیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کو جس طرح چاہے گا، جس کو چاہے گا آپ اٹھا کے اندر پھینکیں گے، تو کیا یہ ساری چیزیں آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوں گی کہ نہیں؟ ماضی میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے، اگر اسی کو کنٹینیو کرنا ہے تو پھر دوسری طرف سمجھ سے بالا تر یہ چیز ہے کہ آپ کو اتنا بڑا آئین لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو صاف سیدھا سا لکھ دیں کہ اس میں کہ جس کی گورنمنٹ ہوگی، جس کی گورنمنٹ اقتدار میں بیٹھا ہوگا، جس کی طاقت ہوگی، طاقت کے بل بوتے پر وہ کسی بھی قانون کو رونتا چلایا جائے گا۔ تو ایک طرف تو یہ ساری چیزیں بڑی عام سی تھی کہ خان صاحب نے وہ ایک گھڑی کو بیچ دیا، توشہ خانہ چوری کا الزام ان پہ عائد ہوا، اس میں چلے گئے۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے چند روز ہی ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ ایک معصوم سی بچی کو جج صاحب کی جو بیگم صاحبہ تھی انہوں نے اس کو بڑا تشدد کیا، لیکن ان چیزوں پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی دراصل ایک ناکامی کی جو بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک پیچھے کی طرف دھکیلا، ان میں سرفہرست یہ ناانصافیہ، ملک میں ایک قانون نام کی جو چیز نہ ہونا، اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کنٹینیوسلی ساری چیزیں چلتی رہی، آج نہیں تو کل دوسرے اقتدار میں کوئی دوسرا شخص آتا ہے تو اس کی طاقت ہوگی تو وہ طاقت کے بل بوتے پر کسی کو بھی اٹھائے گا اور اندر ڈال دے گا۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ نے ایسے ہی کرنی ہیں تو ملک میں کس چیز کی ایک آپ جس کو ایک کیا کہتے ہیں بناتے ہیں کسی بھی چیز کو لڑنے کے لیے، کسی چیز کو تیار کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہوگی؟ تو گویا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ طاقت ہی اس ملک میں قانون ہے، طاقت ہی اس ملک میں آپ کا تمام تر اختیارات اسی کے پاس ہیں جس کے پاس طاقت ہے۔ تو طاقت ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جمہوری ملکوں میں طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو یہاں پر نہ تو کسی کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جاتا ہے، وہ پراپرلی اس وقت آپ نے صورتحال دیکھی کہ خان صاحب کو اٹھا کر عین اس وقت بند کرنا کہ جب الیکشن، آپ ایک طرف الیکشن کو اعلان کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 14 اگست کو میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے، اسمبلیاں تحلیل کرنے سے قبل ہی آپ نے خان صاحب کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ ایک بالکل سیدھا سادہ سا میسج عوام کو یہی جاتا
اس میں کہ آپ لوگوں نے یہ جو فیصلہ کیا یہ بدنیتی پر مبنی تھا، اس میں کہیں بھی کوئی صداقت نہیں نظر آتی۔ اگر یہی حالات چلتے رہے کنٹینیوز ان کو آپ لے کر آگے چلے تو یہ ملک ہمیشہ بھی کسی بھی صورت ملک کسی بہتری کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا اور نہ ہی کوئی امکان نظر آتے ہیں۔ ناظرین اگلے ویڈیو ریکارڈ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔